زندہ باد زندہ باد. دیکھا ہوگا دانش صاحب تو فیض آباد کی سرزمین سے تھے کہ دنیا میں اتنی بھی عورت کوئی دنیا میں مردانی نہ ہو. دیکھیے اب وسیع حسن خان صاحب تشریف یہاں لیا ہے. سجاد بارہ صاحب نیچے بیٹھے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ اوپر تشریف لے آئیں. آپ کا علاقہ ہے اور آپ کے علاقے میں پڑھنے آیا ہوں. دیکھیے کیا ہوتا ہے بھائی, اللہ خیر کرے. مگر جب وسیع حسن صاحب اور وسیع حسن خان صاحب یہاں جب تشریف کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو میں بغیر خوف خطر کے میں شعر پڑھتا ہوں. اتنی بھی عورت جہاں میں کوئی مردانی نہ ہو, شعر سننا کہ اپنے بچوں کی ماں تو بن نہ سکی. اب اگر آپ لوگ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ اگر آپ لوگ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ دیکھیے گراف ایجنسی والوں نے ابو ذر بھائی نے اپنا یہاں سطح لگا دیا کہ آپ لوگ جو جس طریقے سے داد دیں گے, جس طریقے سے تلوار پڑھائیں گے, جس طریقے سے نعرے حیدری لگائیں گے, اس طریقے سے لکھنؤ میں جا کے دکھائیں گے. وہاں لکھنؤ کے سٹی کیبل پہ پروگرام چلے گا. وہاں پہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ایک گاؤں ہے عالم پور جہاں پر اس طریقے سے مومنین ہوتے ہیں, اس طریقے سے داد دی جاتی ہے بغیر کسی ماں کی, بغیر کسی بچوں کی ماں کہیں دیکھیے دنیا میں. اچھا بغیر پوتوں کی دادی, میں بولو تو یار ہنس کا رہے ہو, خالی بولو. دیکھیے نہیں دیکھی نا, اپنے بچوں کو ماں تو بن نہ سکی, اپنے بچوں کی ماں تو بن نہ سکی, بن کے نانی ضرور بیٹھی ہے. تو فتح جنگ جمل سے آئی صدا, اونٹنی اونٹنی پہ بیٹھی ہے. بھائی سب لوگ ایک ساتھ بولیں. ہمیں اس طریقے سے نعرے حیدری لگائیں گے. ایک ہی آدمی بولا, ایک ہی آدمی نے جواب دیا. سب لوگ جواب دیتے ہیں جس کے دل میں مولا عباس کی, جس کے دل میں الفت ہے. آپ لگا کہ عالم پور میں محفل ہو رہی ہے, سب مل کے ہاتھ اٹھا دیں. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. سجاد بھائی لگا نا کہ عالم پور میں مسجد ہے. دیکھیے اب آپ سے داد چاہتا ہوں, آپ بہت دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپنے بچوں کی ماں تو بن نہ سکی, بن کے نانی ضرور بیٹھی ہے. فتح جنگ جمل سے آئی صدا, اونٹنی اونٹنی پہ بیٹھی ہے. کہ ہے اعتماد انہیں رہنما باپ نے یوں, اگر ہوا جو کبھی اتفاق دے دے گا تو جمل کی جنگ میں لڑنے تو آ گئی بھابھی, یہ سوچ لو تمہیں دیور طلاق دے دے. آئیے اگر میرے پاس زیادہ وقت نہیں کہ بہت زیادہ دیر تک آپ کا وقت لوں, بس تھوڑے سے وقت میں جو اپنا کام ہو کرتا رہوں گا. آئیے حضرت, ایک ایسی شخصیت سے گزارش ہے کہ جب ان کے علم کی خیرات اگر نکلتی ہے تو جب کسی بچے کے دامن کشکول میں پڑ جاتی ہے تو وہ شاعر بن جاتا ہے, ناظر بن جاتا ہے. میری مراد علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب سے ہے کہ وہ آئیں اور اپنی نورانی تقریر سے مومنین کے قلوب کو مجلہ فرمائیں, نعرہ تلوار سے استقبال کریں. وسیع حسن خان صاحب تو اللہ تشریف لا رہے ہیں, نعرہ تلوار سے استقبال کریں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك, واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد, فقد قال الصاحب عليه السلام, إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين بذكركم. صلوات بر محمد. یہ محفل مقاصدہ حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سلسلے سے منعقد ہے. مائک بھی شعراء کے اعتبار سے سیٹ ہے نا, نہیں سمجھے آپ؟ شعراء کے اعتبار سے سیٹ ہے کا مطلب یہاں کر کے بولیں تو آواز اچھی آئے گی. تو شاعر تو بول سکتا ہے 10 منٹ, ہم لوگ نہیں بول سکتے, عادت نہیں ہے. تو اب وہ آواز ہلکی ہو یا پتلی ہو, بہت زیادہ میں منہ اس میں نہیں ڈال سکتا. بہت مختصر
نہیں وہ صحیح کیا، وہ صحیح ہے، اگر ہم محنت کر کے منہ اس میں ڈالے رہے صحیح ہے، وہ بیچارہ کیا صحیح کرے گا۔ حضرت کے سلسلے میں جو میں نے حدیث آپ کی نقل کی ہے، امام فرماتے ہیں انا غیر محملین لمراعاتکم، ہم تمہاری خبرگیری سے غافل نہیں ہیں، ہم تم کو بھولے نہیں ہیں۔ ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، عزیز سے زیادہ، بھائی رشتہ دار سے زیادہ ہم سے ہمارا امام محبت کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم بھی اپنے کو ویسا بنائیں، اپنے کو ویسا ڈھالیں۔ پہلے ایک میں چھوٹی سی داستان نقل کر دیتا ہوں، ہے تو بہت پرانی ہے، اس کو نقل کر دیتا ہوں، پھر آتا ہوں ادھر، جو بھی اللہ 10-20 منٹ کی توفیق دے گا، حضرت کی توفیق اگر شامل حال رہی۔ بحرین آج بھی 80% وہاں علی کے چاہنے والے ہیں، اور ہر دور میں بحرین مرکز رہا ہے محبان اہل بیت کا، عاشقان اہل بیت کا۔ لیکن بحرین کی بدقسمتی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ان کا حاکم الٹا رہا ہے، جیسے آج ہے ویسے پہلے بھی رہا، یہ بحرین کی بدقسمتی رہی ہے۔ چنانچہ ایک زمانہ ایسا آیا جہاں حاکم تو عاشق اہل بیت تھا، محب اہل بیت، لیکن اس کا وزیر ناصبی تھا۔ ناصبی وہ لوگ ہیں جو علی الاعلان حضرت امیر سلام اللہ علیہ کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ ناصبی ہے۔ ان ناصبیوں سے زیادہ خبیث کوئی قوم نہیں ہوتی۔ اگر آدمی ناصبیوں کی تاریخ پڑھے تو ان سے زیادہ خبیث کوئی قوم نہیں ہوتی۔ اب یہ وقت ہے کہ میں ناصبیوں کے سلسلے میں بیان کروں کہ ان کے کیا کیا جو ہے وہ حرکتیں ہیں، اور ابن تیمیہ نے کس انداز کی باتیں کی ہیں، اور محمد ابن عبد الوہاب نے کس انداز کی باتیں کی ہیں، اور اس کا وقت نہیں۔ ناصبی تھا وزیر، حاکم اور بادشاہ وہ عاشق اہل بیت۔ وزیر لگا ہوا تھا کہ اس کو کسی طریقے سے اپنی طرف موڑا جائے، اپنی طرف موڑا جائے۔ جب کوئی ترکیب نہ سوجھی، بہت مشہور داستان ہے، ایک دن وہ لے کے آیا ایک انار، ٹھیک، انار کے اوپر خط قدرت سے لگتا ہے کہ لکھا ہوا ہے فلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلا 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 علیہ خلفاء رسول اللہ۔ تم سے بڑے شاعر ہیں، بلاؤ ان کو۔ اور کیا، ہمارے نجے بھائی کے داماد ہیں، معمولی چیز ہے یہ۔ اور نجے بھائی ہم لوگوں کے رازق رہے ہیں، رازق، یہ نجے بھائی کے داماد ہیں، نازمیہ کے داماد ہیں یہ۔ صلوات پر محمد اور جانتے ہیں آپ، داماد کی قدر ہر آدمی کو کرنا چاہیے۔ روایت میں ہے کہ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ وسلم، سن لیجیے بات آگے کہ داماد اچھا ہو، برا ہو، ٹیڑھا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، چاہے جیسا ہو، داماد داماد ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کی آبرو رکھنی چاہیے۔ روایت میں ہے کہ جب کبھی امام زین العابدین سلام اللہ علیہ چوتھے امام ان کے سامنے جب ان کا داماد آتا تھا تو امام اپنی ردا بچھا دیتے تھے۔ یہ اہل بیت کا طریقہ ہے۔ صرف بھابھی ہی نہیں تھی، ساس بھی تھی جو چڑھ کے آئی تھی لڑنے کے لیے۔ تو آپ ادھر امام کی طرف چلیے، ادھر سے کیوں آ رہے ہیں؟ چلو بہرحال میرے مزاج کی بات نہیں تھی، نکل گئی، اب اللہ کی مرضی جو بھی رہی۔ تو اس نے لا کے انار دکھلایا، کہنے صاحب آپ نہیں مانتے تھے نا کہ ہم لوگ حق پر ہیں، یہ دیکھیے یہ اللہ نے لکھ دیا۔ اب جب بادشاہ نے دیکھا تو چاہے لاکھ کتنا بڑا محب اہل بیت ہو، مگر اب اس کو کیسے جھٹلا، لکھا تو ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو جو اس وقت کے سربراہ لوگ تھے اس زمانے کے، اس کے قوم کے تشیع میں، ان کو بلا لیا، صلوات وہی قبلہ کے استقبال۔
نہیں اچھا یہ تو ہمارا 2-4 منٹ نکلتا رہا، کاؤنٹ ہوگا 1 گھنٹہ پڑ گیا. صلوات بر محمد. تو اب یہ پریشان کیا جواب؟ بادشاہ نے بلایا اس زمانے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے محبان اہل بیت میں، ان کا بھائی یہ کیا ہے، یہ انار کا قصہ کیا ہے؟ تو وہ لوگ کسی سمجھ میں نہ آئے. تو اب ان لوگوں نے کہا اس سوائے مولا کے کوئی جواب دے نہیں سکتا. انہوں نے کہا ہم کو 3 دن کا ٹائم دیے. سنیے، ہم کو 3 دن کا ٹائم دیجیے. ٹائم لے کے وہاں سے آ گئے، پوری قوم کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد جو ان میں سے مومن تھے، بعض کہتے ہیں 700، بعض میں 700 یا 70 افراد کو اکٹھا کیا گیا، جدا کیا گیا. ان 70 میں سے یا 700 میں سے پھر 70 کو نکالا گیا. 70 میں سے جو بالکل پکے تگڑے مومن تھے اس میں سے 7 کو الگ کیا گیا. اس 7 میں سے بھی چھانٹ کے 3 مومنوں کو نکالا گیا کہ یہ گویا کہ ہماری برادری کے قوم تشیع کے سب سے بڑے مومن متقی لوگ ہیں، یہ مولا کو پکاریں تو شاید جواب مل جائے. ایک دن ایک آدمی گیا پہاڑ پر، رات بھر دعا نماز عبادت کر کے آ گیا، کوئی جواب نہیں. دوسرے دن دوسرا آدمی گیا، کوئی جواب نہیں. تیسرے دن جو آدمی گیا اس کا نام تھا محمد ابن عیسیٰ بحرینی. کیا؟ محمد ابن عیسیٰ بحرینی. اچھا اب یہ تو آخری دن ہے. بادشاہ نے کہا تھا کہ اگر 3 دن میں جواب نہیں ملا سب کو مار دوں گا. تو ظاہر ہے جب پوری قوم کی جو ہے وہ زندگی پر بنائی ہے تو اب کیفیت کیا ہوگی؟ رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں کہ ایک انسان نمودار ہوا. ایک چیز اور رک کے کہوں، اہل بیت علیہ السلام تو اکثر آپ سنتے ہوں گے چلے گئے تب سمجھ میں آیا، یہ واقعہ ہو گیا تب سمجھ میں آیا. ہمارے دل و دماغ بھی ان کے اختیار میں ہے. یہ جب تک نہیں چاہیں گے تب تک دماغ میں نہیں آ سکتی بات. یہ کہو جب عقائدی باتیں جس پر پڑھنے کی ضرورت ہے لیکن اختیار میں ان کے ہو. اکثر آپ جو تاریخیں پڑھیں گے جب چلے گئے تاریخ کا مولا. تو اب آئے کیا بات ہے بھائی؟ محمد ابن عیسیٰ کو سوچنا چاہیے تھا کہ نہیں کہ ہمیں یہ کون صاحب ہے جو میرا نام لے رہے ہیں، میں ان کو نہیں پہچانتا، یہ مجھ کو کیسے سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا؟ مگر وہاں تو ان کے اختیار میں دل و دماغ ہے، سوچو گے کیسے تم؟ کیا بات ہے بھائی؟ محمد ابن عیسیٰ کاہے اتنا پریشان ہے؟ میں گاؤں کا آدمی بھائی، لکھنؤ والوں سے معذرت چاہتا ہوں، میری زبان دیہاتی کیا کیجیے گا. کیوں اتنا پریشان ہوں؟ محمد ابن عیسیٰ جو آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے نا تو اس کا مزاج بھی گڑبڑ ہو جاتا ہے. ان کا بھائی ہماری قوم پر آفت آئی ہے، ہم اپنے مولا کو پکار رہے ہیں، بڑا مہربانی ہم کو اپنے مولا کو پکارنے دیجیے. اور ان کا فرض کرو ہم تمہارے مولا ہے تو دیکھیے ابھی بھی خوشی لگی آج ہمارے ساتھ یہی ہے. تو فرض کرو ہم تمہارے مولا ہے تو محمد ابن عیسیٰ نے کہا کہ اگر آپ مولا ہیں، دیکھیے یہ بھی ویسا ہی ہے، تو آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کا بھائی کیا بات ہے؟ ان کا بھائی آپ ہم کو اپنے مولا کو پکارنے دیجیے. تو فرض کرو ہم مولا ہیں تو اگر آپ مولا ہیں تو آپ کو پتا ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جواب ملا کہ ہاں انار والے کیس میں آئے ہو، انار والے میٹر میں آئے ہو. اب یہ چوکے جی آتا کہ یہاں سے جاؤ بادشاہ کے پاس، کسی سے کچھ مت بت. امام نے جواب دے دیا، ابھی آ رہا جواب. کسی سے کچھ نقل نہ کرنا، سیدھے بادشاہ کے پاس جاؤ اور بادشاہ سے کہنا کہ وزیر کے گھر چلو، وہاں جواب دوں گا. اگر وزیر تم سے پہلے جانا چاہے تو جانے مت دینا ورنہ لاجواب ہو جاؤ گے. اس طریقے سے جانا اور یوں گھسنا اور بائیں طرف چڑھنا اور زینے پہ جانا، پھر دائیں گھومنا اور اوپر جو ہے وہ کمرہ ہے وہاں جانا اور وہاں جو ہے ایک کپڑے کے اندر سانچا ہے، سانچے میں یہ ساری عبارت الٹی کھدی ہوئی ہے. جب انار چھوٹا تھا تب اس میں پہنا دیا گیا. انار اسی سانچے میں بڑا ہوتا رہا یہاں تک کہ جب انار کا دباؤ پڑا تو قدرتی طور کے اوپر وہ حروف چونکہ الٹے کھدے تھے اس پر سیدھے سخت ہو گئے ہیں. اس کو بھی نہ مانے. دوسرا جواب سن لو،
وہ دوسرا جواب بھی لے لیا گیا تھا. اب وہاں سے خوش خوش چلے آئے. پبلک نے کہا بتاؤ, کہ کچھ نہیں, چلو بادشاہ کیا. اب پوری قوم کی حالت کیا ہوگی آپ بتائیے. آگے آگے محمد ابن عیسیٰ, اب پیچھے پیچھے پوری, ابھی تو عالم پور والے تو کم ہے, وہاں کتنا مجمع رہا. آگے آگے محمد ابن عیسیٰ, پیچھے پیچھے پورا مجمع. بادشاہ کیا پہنچے, کیا ہوا, جواب کا جی ہے, بتاؤ کا یا نہیں بتاؤں گا. وزیر کے گھر چلیے. وزیر ہوا تو سمجھتے تھا کہ چکر کیا ہے. دیکھیے ایک بات میں بتا چکا پہلے آپ کو کسی مجلس میں, کہ جب سے ان لوگوں نے یزید کو رضی اللہ کہا ہے, سمجھے آپ, تب سے یزید ہوا, وزیر ہوا, یہ ساری چیزیں ہم لوگ کہنے لگے ہیں. صلوات بر محمد, واہ, یاد ہے. پہلا جواب وزیر کے گھر ہے. وزیر نے کہا تو سرکار میں جاؤں, آپ کے آنے کا انتظام کروں. یہاں تو امام نے سمجھا دیا تھا. محمد ابن عیسیٰ نے کہا بادشاہ سلام ہے, اگر یہ چلا گیا تو میرے پاس جواب نہیں ہے, آگے آگے میں چلوں گا. کہتے ہیں آگے آگے محمد ابن عیسیٰ, اس کے پیچھے بادشاہ, اس کے پیچھے وزیر, واہ, سمجھے آپ. اور یہ ایسا چلے جا رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے زمانے کا آنا جانا ہے ان کا یہاں کے اوپر. گئے اور لے کر کے انہوں نے فوراً وہ تھیلی نکالی, اس میں سے سانچا نکالا کہ یہ ٹیپ ہے, اور یہ جو کسی نے رکھ دیا, اور یہ امام بھی ہے, سمجھتے ہیں نا, کہ صاحب میرے ساتھ چیٹنگ ہوئی ہے, کسی نے لا کے رکھ دیا ہوگا, یہ پلاننگ کی گئی ہے. یہ سارا جواب ہو سکتا ہے نا, کہ ٹھیک پلاننگ کی گئی ہے, کسی نے رکھ دیا ہوگا, ہم لوگوں نے چیٹنگ کی ہے. یہ بتائیے انار تو پیک ہے نا, بند ہے نا, کہیں سے سلا ولا تو نہیں ہے نا پھاڑ کے. انار کے اندر کیا ہونا چاہیے, دانا. تو میں بتاتا ہوں بغیر دیکھے ہوئے کہ انار کے اندر دانا نہیں ہے, خاک اور دھواں نکلے گا. سانچا رکھ دیا تھا نا, 420 کی ہے, تو انار کے اندر دھواں تو نہیں بھر دیا ہم نے, انار کے اندر ہم نے خاک تو نہیں بھر دی. پھاڑ کے دیکھ لو. اب جو انار توڑا گیا تو اس میں سے خاک اور دھواں نکلا. اب سب ہکا بکا, بادشاہ ہکا بکا. یہ جواب تم کہاں سے لائے, یہ جواب تم کہاں سے لائے. ایک مرتبہ محمد ابن عیسیٰ کہتے بادشاہ تو بھی تو عاشق اہل بیت ہے, ہم بغیر مالک کے نہیں ہیں, ہم بغیر صاحب کے نہیں ہیں. اس کے بعد اصل جو بات ہے وہ یہ, بادشاہ کے بھی دماغ میں بات آ گئی. کہنے لگے یہ بتاؤ کہ یار اتنی سی بات کا جواب دینے میں مولا نے 3 دن کیوں لگایا. یہ جواب تو پرسوں بھی مل سکتا تھا, کل میں, یہ آج کیوں. کل لگا بادشاہ اتفاق سے جو تو مجھ سے پوچھ رہا, میں نے امام سے پوچھ لیا کہ مولا 3 دن میں تو پوری قوم ادھمری ہو گئی, یہ 3 دن کیوں لگایا. امام نے فرمایا اچھا مجھ پر الزام دیتے ہو, تم بتاؤ تم نے بادشاہ سے 3 دن کا وقت کیوں لیا. تم کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے, تم کو اپنے, بخدا اگر اسی وقت تم نے بادشاہ کے دربار میں مجھے پکارا ہوتا یا صاحب الزمان, میں نے اسی وقت جواب دیا. یہ انا غیر محملین لمراعاتکم. ایک اور چیز بتا دیں, ایک بزرگ عالم گزرے ہیں, مرحوم مرجع ہے, قاصد ابو الحسن اصفہانی رحمت اللہ علیہ, رضوان اللہ علیہ. ایک زمانہ تھا ہندوستان کا, ایک دور تھا, آپ کو پتا ہے نجف اشرف میں پڑھنے والے طلباء کو وظیفہ ایک زمانہ تھا ہندوستان سے جاتا تھا, ٹھیک, فیض آباد سے جاتا تھا, پتا, لکھنؤ سے جاتا تھا. نہر آسی سوکھ گئی ہے مگر بتاتے ہیں کہ ہے, یہ یہیں کے پیسے سے جا کے کھودی ہے. مرحوم قاصد ابو الحسن اصفہانی کے زمانے میں 11,000 طالب علم تھے. یہاں سے ہندوستان کے نوابین سے اچھی خاصی رقم جاتی تھی وہاں. اصفہانی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ شہریہ وظیفہ نہیں دیتے تھے نقد, وہ ٹوکن دیتے تھے. چاول, گھی, تیل, جا کے دکاندار کو ٹوکن دے دیجئے, کسی بھی دکاندار لے لیجئے. چھوٹے موٹے جو دکاندار ہیں, جو بڑا تاجر ہوگا اس صنف کا, وہ جا کے ٹوکن وہاں جمع کرے گا, اپنا پیسہ لے لے گا. اب بڑے تجار
ڈائریکٹ آ کے دفتر میں جمع کریں گے اور وہ اپنا لے لیں گے. ہندوستان کے حالات خراب ہونا شروع ہوئے. ایک وقت وہ ہوا کہ پیسہ جانا بند ہو گیا. طلبا کتنے 11,000 آئے. کافی فرماتے ہیں اس زمانے میں 11,000 طالب علم تھے نجف, جن کے کھانے کا پیسہ جاتا تھا کہاں سے؟ ہندوستان سے. پیسہ بند ہو گیا. ادھار اگلے مہینے اگلے مہینے اگلے مہینے, جب 3-4 مہینے, کتنا بڑا تاجر ہوگا 11,000 آدمی کو ادھار جنس دے گا. جب 3-4 مہینہ ہو گیا تو یہ بڑے بڑے جو تجار تھے, چھوٹوں کو تو انہوں نے پیمنٹ کر دیا. ان کا مسئلہ پتا. یہ آیا حافظ ابو الحسن اصفہانی کے پاس. انہوں نے کہا جتنا ہمارے بس میں تھا اتنا ادھار دیا ہم نے, اب نہیں ہے, کچھ کیجئے. کچھ طبیعت خراب تھی, ہلا جا رہے تھے آپریشن کے لیے. انہوں نے کہا میں ہلا جا رہا ہوں, آپریشن کروا کے آؤں گا, دے دوں گا. ہلا سے آپریشن کروا کے واپس آئے, یہ تجار پھر آئے, تاجر لوگ. عیادت بھی کی, حضور وہ پیسہ فرمایا تھا آپ نے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل آئیے گا, دے دیں گے. جب چلے گئے تو ان کے جو خزانچی تھے انہوں نے کہا حضور 5,000 لیرہ تو کل ہے. وہ فرانسوی لیرہ چلتا تھا اس زمانے میں. ابھی آپ بیٹھیے گا, غربا ہم تقسیم کر کے ختم ہو جائے گا. ان کو بلا لیا کل, وہ کس بھروسے پر کہ تم سے اس سے مطلب نہیں ہے. اعتماد دے, اعتماد دے, تم سے اس کا مطلب نہیں ہے. ان کے خادم تھے جن کا نام تھا شیخ مہدی. کیا؟ شیخ مہدی. ان کا کہنا شیخ مہدی کا کہ دن بھر یہ باہر رہتے تھے. ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں توقیع. واٹس میننگ آف توقیع؟ دیکھیں حدیث قدسی, قرآن, توقیع. قرآن جانتے ہیں سب لوگ. حدیث قدسی اللہ کا کلام جو قرآن میں شامل نہیں ہو سکتا. حدیث پیغمبر کا کلام. توقیع وہ خطوط کہے جاتے ہیں جو زمانہ غیبت میں امام کی طرف سے اپنے علماء کو بعض کو صادر ہوئے ہیں احکامات. من جملہ ان لوگوں میں جن کو توقیع ادھر سے ملی ہے مولا کی طرف سے, یہ بھی ہے. کون؟ حافظ ابو الحسن اصفہانی. ان کو کیا فرمایا؟ ایک وعدہ امام کا ہے, وہ وعدہ سن لیجئے تاکہ ہم لوگ سب اس کو نوٹ کر لیں. صلوات بر محمد. بینک مینیجر ہیں آپ, پردھان ہیں آپ, ایس ڈی ایم ہیں آپ, آئی ایس ہیں آپ, پی سی ایس ہیں آپ. حالات آج کے ایسے ہیں کہ سب پر تلوار لٹک رہی ہے. بچنا مشکل ہے. اگر بچنا چاہتے ہو تو اس کی ایک صورت ہے. اے ڈی ایم صاحب, شیعہ ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں, اے مینیجر صاحب, اے پردھان جی, جانچ سے بچنا چاہتے ہو تو ایک کام کرنا ہوگا. کیا؟ کہ امام پہ بھروسہ رکھو. امام بچائیں گے تم کو سسپینڈ ہونے سے, امام بچائیں گے تم کو برخاست ہونے سے, امام تمہاری مدد کریں گے. شرط کیا ہے؟ امام نے شرط بتائی ہے. انہیں ابو الحسن اصفہانی کو جو توقیع لکھی اس میں ایک جملہ فرماتے ہیں, رخص نفسک للناس واجلس فی الدہلیز نحن ننصرک. اپنے کو پبلک کے لیے آسان بنا دو. اب دیکھ رہے مولا کیا چاہتے ہیں ہم سے, آپ سے. اپنے کو ڈی ایم ہو, آئی ایس ہو, پی سی ایس ہو, ہماری مدد چاہتے ہو, ہمارے شیعوں کے لیے اپنے کو آسان بناؤ, مدد ہماری لے لو. چاہے جتنے بڑے افسر ہو, اگر ہمارے شیعوں کے نہیں ہو تو ہمارے بھی ہو. چاہے جتنے بڑے نیتا ہو, اگر ہماری قوم کے نہیں ہو تو ہمارے بھی نہیں. رخص نفسک للناس, اپنے کو پبلک کے لیے آسان بناؤ. وَأَجْلِسْ فِي الدَّحْلِيزِ, اس کا مطلب وہی ہے, اور دہلیز پر بیٹھو. مطلب وہی ہوا کہ ہمارے پبلک کو ملنے میں دشواری نہ ہو. یہ دو کام کرو. امام کا وعدہ نحن ننصرک. مولانا جملہ فعلیہ نہیں ہے, ننصرک نہیں ہے, جو نحن ننصرک. امام نے نحن کہہ کے جملہ اسمیہ بنایا جو دلالت کرتا ہے دوام و ثبوت پر. اپنے کو پبلک کے لیے آسان بناؤ, دہلیز پر بیٹھو, نحن ننصرک, ہم مستقل تمہاری مدد کرتے رہیں. چنانچہ جب انہی کا حکم ہے تو یہ کیسے نہیں کریں گے.
تو ان کے جو خادم ہیں شیخ مہدی کہتے ہیں کہ دن بھر باہر رہتے تھے، شام کو جاتے تھے گھر میں، کھا پی کے سو جاتے تھے۔ آج انہوں نے مجھ سے کہا کہ شیخ مہدی سامنے جو علی ہے دکان والا، اس سے جا کے ایک بوتل مٹھا لے آؤ اور 1 عدد روٹی لے آؤ، مٹھا روٹی جو ہے کھا کے آج باہر ہی سوؤں گا۔ میں گیا علی کے یہاں سے بوتل مٹھا لیا یا روٹی لیا، مٹھا روٹی، مر جا، 80 سال کا بوڑھا آدمی۔ تو ہم لوگ ہے نا مرغے کے نیچے بات نہیں کرتے، جو واقعی علماء ہیں ان کی زندگی سادہ ہے۔ کھا کے سو گئے۔ شیخ مہدی کہتے ہیں بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، مرجع ہیں، آج باہر سو رہے ہیں، پتہ نہیں کب آپ کھولے، کیا ضرورت ہو۔ تو میں نے بھی جو ہے وہ ڈیوڑھی کے سامنے اپنا بستر ڈال دیا، پتہ نہیں کب پکار دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پکارنا شروع، اور یہ ہو تو آدھا گھنٹہ ہو گیا بات کرتے کرتے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے کان میں آواز آئی کہ آغا پکار رہے ہیں، شیخ مہدی، شیخ مہدی۔ میں سمجھ گیا ان کو کام نہیں ہے، یہ صرف جانچنا چاہ رہے ہیں سو رہا ہے کہ جگ رہا ہے۔ میں نے بھی اپنے کو سوتا بنا لیا کہ دیکھوں یہ کرتے کیا ہے آج۔ جب کئی آواز دی اور میں نے جواب نہیں دیا، وہ سمجھے کہ سو گیا۔ تب وہ بزرگ اٹھے، تہخانہ تھا، گئے، وضو کیا، نماز پڑھی۔ نماز کے بعد کہتے ہیں میں نے دیکھا آہستہ آہستہ یہ بوڑھا مرجع تقلید، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان فریاد کر رہے ہیں، موتی کی طرح آنسو رخسار پر ٹپک رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پلٹے، میں جلدی جا کے پھر سو گیا۔ مجھ کو جگایا، مہدی میں جا رہا ہوں سونے اندر، اگر کوئی آتا ہے تو بتا دینا سو رہا ہوں، کچھ دے تو لے لینا، کچھ دے تو لے لینا۔ شیخ مہدی کہتے وہ تو چلے گئے۔ تھوڑی دیر پر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا، دیکھا وہ علی دکاندار جس کا مٹھا لائے تھے۔ اس نے کہا آؤ، وہ لے کے گیا صاحب، وہ بوریوں میں سکے تھے، وہ اس نے پکڑا دیا، دونوں لائے، لا کے میں نے کنارے رکھ دیا، آ کے میں سو گیا۔ صبح وہ تاجر آئے جن کا پیسہ دینا، ان کا حضور آپ نے آج بلایا تھا پیسے کے لیے، کہ وہ رکھا ہے، گن لیجئے لے جائیے۔ انہوں نے گننا شروع کیا، سنیے، انہوں نے گننا شروع کیا، کہنے لگے حضور یہ تو پیسے زیادہ ہیں۔ ہاں اس فانی نے کہا تم لوگ حساب میں گڑبڑ کر سکتے ہو، اس میں پیسے زیادہ نہیں ہوتے۔ کیا مطلب کا؟ پھر سے حساب کرو، پیسے زیادہ نہیں، حساب غلط ہے۔ اب جو انہوں نے پھر جوڑا، مان لو ہاں خود ہی کم جوڑا تھا، کہنے جی بالکل جتنا اس میں ہے بوریوں میں اتنا ہی ہے، کل لے جائیے۔ وہ چلے گئے لے کر کے۔ مہدی کہتا ہے کہ اب وہ اس میں تو سے بھول ہی بھال گئے تھے، اب یاد آیا کہ یار وہ بوتل دینا ہے اس کا جو رات مٹھا لائے تھے۔ میں صاحب گیا کہ پیسہ دے دوں، بوتل دے دوں۔ میں نے چھوڑا، میں نے کہا یار علی بھائی رات آپ، میں کہاں آیا تھا؟ شیخ مہدی سنبھل گئے، کہ لو ہو اس کو کچھ پتا نہیں ہے، چپ کر، کوئی اور بات نہیں، یہ پیسہ لو اپنا۔ کہنے کہ جیسے ہی میں اندر پلٹا، دیکھا آ رہا ہے کہانی نکل رہے ہیں گھر کے اندر۔ کہاں گئے تھے؟ کہا جی وہ مٹھے والا بوتل دینے گیا تھا۔ کہا اس سے کچھ بتایا تو نہیں؟ کہا نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ جو رات آیا تھا وہ شیخ علی تھوڑی تھا۔ کہا جی تب کون تھا؟ کہ تم کیا سمجھتے ہو ہم بغیر مالک کے ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو ہم بغیر آقا کے ہیں؟ وہ امام ایسا، ہم بہت کہتے ہیں امام پردہ غیب میں، امام پردہ غیب، واقعی امام پردہ غیب میں ہے، بس آخری بات ختم۔ ڈاکٹر صاحب واقعی امام پردہ غیب میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے امام پردہ غیب میں، ایک ہے ہماری آنکھ میں پردہ، دو الگ الگ باتیں۔ ایک ہے امام کا پردے میں ہونا، ایک ہے ہماری آنکھ پر پردہ ہونا۔ اس لیے کہ روایات میں یہ ہے کہ جب حضرت کا ظہور ہوگا نا، اور جب پبلک ارے یہ امام ہے، ارے ان کو ہم نے فلاں مجلس میں، میری بغل میں تو بیٹھے تھے، یہ اسی بیچ ہے، ہمارے درمیان ہے، ہم نہیں دیکھتے۔ پردہ ہماری آنکھ، سمجھا دوں امام حدیث ایسی سن لیے ختم۔ امام فرماتے ہیں میری مثال پردہ غیب میں ویسے ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے، آج کل تو برسات کا زمانہ ہے نا، بادل جب چھا جاتا ہے سورج دکھلائی دیتا ہے نہیں نا؟ سورج جب نہیں دکھتا اس کے باوجود بازار تو جانا ہے نا، نئی سڑک تک جانا ہے نا، بادل لاکھ گھنا بادل ہو، سورج میں دکھ رہا ہو،
آپ دن میں ٹارچ لے کے جاتے ہیں، لانٹین لے کے جاتے ہیں، تو سورج تو نہیں دکھ رہا ہے، پھر کیا ٹارچ کی ضرورت نہیں ہے، لانٹین کی ضرورت نہیں ہے؟ کہ یہی تو کمال ہے سورج کا، کہ چاہے جتنے بادلوں کے پیچھے ہو مگر دنیا اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتی رہتی ہے۔ شاید امام کا مطلب یہ ہو کہ جیسے سورج نظر نہیں آتا، کائنات اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتی ہے، ویسے ہی آفتاب امامت دکھائی نہیں دے گا، نور امامت سے کائنات فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ ایک بات سنو، کلام الامام امام الکلام، آئے ناصر مکارم شیرازی، میں خود اس درس میں موجود تھا۔ یہ کون ہے؟ 27 جلدوں میں تفسیر نمونہ ان کی، پھر تفسیر موضوع ہے پیام قرآن۔ عجیب بات ہے، ایک دن اپنے درس میں کہنے لگے کہ قرآن کا کمال یہ ہے کہ ایک ایک آیت کی کئی کئی تفسیریں ہو سکتی ہیں، اور ممکن ہے کہ بیک وقت ساری تفسیریں صحیح بھی ہیں، ایک نہج سے یہ بھی مطلب، ایک نہج سے یہ بھی مطلب، ایک نہج سے۔ جو کیفیت قرآن کی ہے وہی حیثیت کلام امام کی ہے۔ ممکن ہے کہ ایک حدیث کا ایک مطلب ہماری سمجھ میں آیا، آپ کی سمجھ میں کچھ اور آیا، آپ کی سمجھ میں کچھ اور آیا، ممکن ہے سارے مفاہیم درست ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا اس حدیث کا کیا مطلب ہوا، آپ نے واہ بھی کر دی، ابھی صحیح ہے کہ میری مثال پردہ غیب میں ویسے ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے آفتاب، آفتاب نہیں دکھتا، کائنات فائدہ اٹھاتی ہے، امام نہیں نظر آتا، کائنات فائدہ، یہ مطلب سمجھ میں آ گیا نا؟ ایک مطلب اور بھائی جنابی عامر نے اپنے درس میں فرمایا، اس کو ہم نے اپنے حساب سے پھینکا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ لکھنؤ میں 2 فلائٹ تھے جو باہر کی آتی، ایک سعودین ایئر لائنس اور ایک اومان ایئر لائن۔ اومان ایئر لائن میں ایک لڑکا ہے ہمارے یہاں فیض آباد کا، اچھی پوسٹ پر چیف ٹائپ کا ہے، ہم کو کہیں جانا تھا، ایسے ہی جاڑے کا زمانہ تھا، چلے فیض آباد سے، صبح صبح کی فلائٹ، اس کو بیچارے کو فون کر دیا کسی نے، وہ انہی کے گاؤں کے ہمارے یہاں محفوظ ہے کہ یار وسیع بھائی جا رہے، راستے میں اس کا فون آیا کہ کہاں ہیں آپ؟ ہم نے کہا یار کوہرا بہت ہے، بہت دھیرے دھیرے بس چل رہی، آ رہے ہیں، کہنے اطمینان سے آئیے، ہم نے بورڈنگ کرا دیا آپ کی۔ خیر وہاں پہنچے تو اس نے سامان لے لیا، بورڈنگ کارڈ دے دیا، ہم لوگ سستے والے، اکنامی والے، لیکن وہاں جب دیکھا تو ارے 3A، یہ تو فرسٹ کلاس میں آ گیا ہے، کھڑکی کے پاس فرسٹ کلاس میں جا کے بیٹھ گئے اس کی محبت میں بیچارے کے۔ اب سفر تو تھا ہی، رات بھر کے جگہ تھے، جیسے ہی ٹیک لگی شیشے سے جہاز کے آنکھ لگ گئی، کب رن وے پہ دوڑا جہاز پتہ نہیں، کب ٹیک آف کر گیا پتہ نہیں، کب اڑ گیا پتہ نہیں، بدلی زبردست۔ اچانک سورج کی تیز دھوپ جو یہاں لگی، ہڑبڑا کے آنکھ کھلی، ارے یہ کہ تو پوری آب و تاب کے ساتھ سورج چمک رہا ہے، ابھی تک تو چھپا ہوا تھا، بادلوں میں ڈھکا ہوا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ فوراً دماغ نے جواب کیا دیا، سورج اس کے لیے چھپا تھا جو بادلوں کے نیچے تھے، سورج ان کے لیے چھپا ہے جو بادلوں کے نیچے ہے، اگر کوئی بادلوں کے اوپر چلا جائے تو اس کے لیے سورج کا پردہ نہیں ہے۔ میری مثال پردہ غیب پہ ویسے ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے آفتاب، جب تک گناہ کے بادل کے نیچے رہو گے امام کا پردہ ہے، گناہوں کے بادل کے اوپر اٹھ جاؤ امام کا پردہ ہے۔ تو اب امام کے پردے کے لیے کیا چاہیے ہم کو؟ گناہوں کے بادلوں سے اوپر اٹھنا پڑے گا۔ میں نے شروع میں کہا تھا نا، ماں باپ عزیز رشتہ دار سب ایک موقع آتا ہے بگڑ جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، دودھ نہیں بخشوں گی، سب کرتے ہیں نا۔ سید ابن طاؤس رحمت اللہ علیہ بس آخری فرماتے ہیں، سرداب میں حضرت کو
اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کرتے ہوئے سنا گیا. پالنے والے شیعتنا خلقوا من شعاع انوارنا وفاضل طینتنا. اللہ ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا ہوئے, ہماری فاضل طینت سے پیدا ہوئے. اس کا جملہ سنیں گے, قد فعلوا ذنوبا کثیرا. اللہ انہوں نے بہت گناہ کیا ہے کوئی اتنا کریم آدمی کہ گناہ ہم کریں اپنے ذمے بولے؟ قد فعلوا ذنوبا کثیرا, انہوں نے بہت گناہ کیا ہے, لیکن کیوں؟ اتکالا علی حبنا و ولایتنا, ہماری محبت ہماری دوستی پر بھروسہ کرتے ہوئے. اللہ ان کان ذنوبہم بینک و بینہم فاصفح عنہم لقد یا فقد رضینا. اگر ان کا گناہ تیرے اور ان کے بیچ ہے, اللہ ہمارے چاہنے والوں کو معاف کر دے, ہم ان سے راضی ہیں. اور اگر ان کا گناہ آپس کا ہے تو ان کو توفیق دے دے کہ یہ ایک دوسرے کو معاف کر سکیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے زندہ امام کا جشن منا رہے ہیں. مولا آ جائیے, ذرا سا ایک توجہ فرما دیجئے, دیکھ لیجئے کہ آپ کے نام پر اپنے نیند, اپنا آرام, اپنا بستر چھوڑ کے سب آپ کے نام پر بیٹھے ہیں. مولا ایک نگاہ کرم بانیان محفل پر, سامعین محفل پر, شعراء محفل پر, اس گناہگار پر, یا آقا آپ کی ماں حضرت زہرا کا واسطہ ہے, ایک نگاہ کرم فرما دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.